بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی رسول کریم اما بعد۔ دوستو اور میرے محترم عزیز ساتھیوں، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم، بنی اسرائیل جو تھی وہ ایک ایسی قوم تھی جس پہ ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے ان لوگوں کے شامل حال رہی، اور اس کے امت کے دو نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے۔ دو نبی تھے بنی اسرائیل کے، اور اللہ کی انہوں نے کھلی نصرت دیکھی، کھلی مدد اللہ کی دیکھی۔ ان لوگوں کے لیے آسمان سے جو ہے دسترخوان اترتے تھے، پکے پکائے کھانے جو ہے، اور گرمیوں میں بادلوں کا سایہ تھا۔ تمام اللہ کی مدد جو ہے ان کے ساتھ رہی، لیکن وہ لوگ جمتے نہیں تھے، کبھی بھی اپنے جو ہے کسی عمل پہ جو ہے جمتے نہیں تھے، جو ہے بھٹکتے رہتے تھے ادھر سے ادھر۔ جو ہے نماز بھی صرف 2 ٹائم کی تھی۔ تو دوستو محترم عزیز ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہے تھے، معصوم بچے تھے، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کو سمندر دریا میں ڈالو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی وہ غمگین ہو گئیں اور پریشان ہو گئیں کہ معصوم بچہ ہے، اگر دریا میں ڈالوں گی تو یہ ڈوبے گا، اور ڈوبے گا تو مرے گا، اور اگر اس موت سے بچتا ہے تو یہ دریا جو ہے فرعون کے دربار میں نکلتا ہے، نعوذ باللہ وہ پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے ذبح کرنے کے لیے۔ دوستو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرعون نے 70,000 بچوں کو ذبح کیا تھا۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، گر فرعون کو کالج کی نہ سوجی ہوتی۔ الحمدللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ اس کو سمندر دریا میں ڈالو، دریا اسے طوفانی موجوں میں پھینکے یا تپتی آگ میں پھینکے یا فرعون کے دربار میں پھینکے، جب تیرے اللہ کا ارادہ ہوتا ہے حفاظت کا تو کائنات کی ہر چیز حفاظت میں استعمال ہوتی ہے، پھر وہ ہلاکت میں نہیں ہو سکتی۔ میں اسے تیرے جیتے جی رسول بنا دوں گا اور تیری گود میں ہی اس کو واپس کروں گا۔ یہ دونوں باتیں تو دیکھ کے مرے گی، اس سے پہلے نہیں مر سکتی۔ جب تیرا اللہ جو ہے خوشیاں لاتا ہے تو غم اور تکلیفوں میں سے خوشیاں نکال کر دکھاتا ہے، اور جب ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو عزت کے اسباب جو ہیں ان میں سے ذلت نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب محبتیں لاتا ہے تو نفرتوں میں سے محبتیں نکال کے دکھاتا ہے۔ ایک اللہ ہے جو ہر حاجت سے پاک ہے، باقی ساری مخلوق جو ہے وہ حاجت مند ہے۔ دوستو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے بادشاہ تھا قارون، جو ہے قارون کو بہت دعوت دی دونوں بھائیوں نے، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن قارون کی ایک سمجھ میں نہیں آیا، اور قارون نے کافی تہمتیں بھی لگائیں۔ یہاں تک یہ ہے کہ گندی اور شائفہ عورتوں کی بھی تہمت لگائی موسیٰ علیہ السلام پہ اس میں، لیکن وہ جلالی نبی تھے اور سچے اللہ کے جو ہے پیغمبر تھے، تو ان پہ کوئی بس چل نہ پایا۔ ساری جو ہے قارون کی جو ہے
جو بھی الزامات تھے وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ رد کرتے گئے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اس کے ظلموں سے پریشان آ گئے اور تنگ آ گئے، تو پھر قارون کھڑا ہوا تھا زمین پہ جو ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ پکڑ لے قارون کو جو ہے۔ تو دوستو قارون کے پنجے جو ہے وہ دھس گئے زمین کے اندر۔ اب قارون جو ہے ایک دم ہکا بکا رہ گیا اور بولا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور پکڑ لے، تو وہ اس کے گھٹنے بھی زمین کے اندر دھس گئے جو ہے۔ اب قارون کہہ رہا تھا کہ موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ معاف کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمین کو حکم دے رہے تھے کہ اسے اور پکڑ لے، قارون کو اور پکڑ لے۔ دوستو زمین جو تھی وہ قارون کو نگل گئی۔ دیکھیے اس رب العالمین کا نظام کیسی قدرت والا ہے، وہ کیسا رحم کرنے والا ہے، وہ کہ قربان جائیں ہم اس پہ۔ جب قارون کو زمین نگل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ارے موسیٰ، وہ قارون تجھ سے معافی مانگتا رہا اور تجھے ایک بار بھی رحم نہیں آیا اس پہ۔ ارے موسیٰ، بڑا مضبوط ہے رے تیرا دل، تجھے ایک بار بھی رحم نہیں آیا قارون پہ۔ اگر وہ مجھ سے کہتا ایک بار بھی کہ یا اللہ معاف، تو میں اس کے سارے ہی معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو محترم عزیز ساتھیو، ایسی قدرت والے ہیں ہمارے رب۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ فرعون آ گیا دوستو۔ ایک بار جو صحابہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے، تو وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ادھر جو ہے پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بھاگ رہے تھے اور لے کر اور بھاگ رہے تھے، تو آگے جو ہے سمندر آ گیا دوستو، پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ اب دیکھیے ان کو کہتے ہیں نافرمان، کہ اللہ کی کھلی مدد دیکھی، پکے پکائی دسترخوان آسمان سے اترتے ہوئے دیکھے، لیکن پھر بھی جو ہے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی سے کہ ارے موسیٰ، مروا دیا آج، پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر ہے۔ ارے ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تو ایک نہ ایک دن مروائے گا۔ تو اللہ پہ بھروسہ نہیں ان کو، اور وہ کسی چیز پر جمتے نہیں تھے دوستو، جو ہے یہ سب سے بڑی کمی تھی ان کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہلکا سا اس جگہ غصے کا اظہار کیا، اور پھر جو ہے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہی آئی اللہ کی طرف سے کہ موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ عصا ہے، اسے مارو پانی پہ جو ہے۔ آپ نے جیسے ہی جو ہے پانی پہ مارا، الحمدللہ پانی کے اندر دوستو 12 راستے بن گئے جو ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے جو ہے ساری قوم کو لے کے جو ہے نکل گئے جو ہے سمندر کے اس پار، اس میں سے۔ اللہ اکبر۔ اب فرعون آتا ہے اپنے لشکر کے ساتھ۔ فرعون کہتا ہے کہ دیکھا، سمندر میں راستہ بن گیا میرے لیے جو ہے۔ اس کو گھمنڈ تھا، تکبر تھا، وہ اپنے آپ کو ایک پہلا شخص ایسا گزرا تھا کہ جو من ربوں کا، کہ سب سے بڑا رب میں ہوں، وہ اپنے آپ کو رب کہلاتا۔ تو جیسے ہی فرعون اپنے لشکر کو لے کے اترا سمندر کے اندر، اللہ نے پانی کو ملا دیا، سب برابر ہو گیا دوستو۔ آگے کیا ہوا کہ پانی نے بھی اسے نکال کر پھینک دیا جو ہے، اور زمین نے بھی اسے لینے سے منع کر دیا۔ اب مصر کے عذاب گھر کے اندر جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی آج بھی رکھی ہوئی ہے عبرت کے لیے، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں دوستو۔ تو بنی اسرائیل جو ہے ایک ایسی قوم گزری ہے کہ وہ
جمتے نہیں تھے کسی عمل پہ جو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ضدی اور جلالی نبی تھے، کوہ طور پہ پہنچ گئے اور اللہ سے دیدار کی جو ہے دعا کرنے لگے جو ہے۔ آواز آئی کہ آپ سے برداشت نہ کر سکیں گے، کہ نہیں میں سب برداشت کر لوں گا۔ تو آپ کے اوپر ہلکی سی ایک نور کی تجلی پڑی، 40 دن آپ بے ہوش رہے۔ اور ایک ہمارے نبی جو ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، نور کے 70,000 پردے ہٹے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ اب میری حد جو ہے ختم ہوتی ہے، یہاں سے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا ہوگا۔ اور آواز آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ میرے محبوب اور قریبا اور قریبا۔ الحمدللہ ہم کلام ہوئے۔ تو دوستوں بزرگوں، پہلے جو قومیں گزری تھیں وہ جمتی نہیں تھیں کسی عمل پہ جو ہے، اور یہ جو امت ہے یہ اللہ کے محبوب کی بہت چہیتی اور لاڈلی امت ہے۔ تو ہم کو کیا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں نیک عمل لائیں اور ان پہ جمیں، تبھی انشاءاللہ اللہ کی مدد اور نصرت ہم لوگ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔